السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منزل اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 35، فصل نمبر 3۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے کتاب کھول لی ہوگی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی ان الفلک قابل للحرکة المستدیرہ لأن كل جزء من اجزائه المفروضہ فیہ لا يختص بما يقتضی حصول وضع معین ومحاذات متعینہ لتساوی الاجزاء فی الطبعیۃ فكل جزء يمكن ان يزول عن وضعه ومتى كان كذلك كان قابلا للحركة المستديرة. ونقول أيضا يجب أن يكون فيه مبدأ ميل المستدير يتحرك به وإلا لما كان قابلا للحركة المستديرة. لكن التالي كاذب فالمقدم مثله بيان الشرطية أنه لو لم يكن في طبعه مبدأ ميل المستدير لما قبل الميل من خارج فلا يكون فيه ميل أصلا فيمتنع أن يتحرك على الاستدارة. تو اتنی عبارت بچوں آپ نے سنی۔ آج کی اس فصل میں صاحب کتاب کا 3 باتوں کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فلک حرکت مستدیرہ کرتا ہے، یعنی حرکت مستدیرہ گول گول حرکت کرتا ہے، حرکت مستقیمہ نہیں بلکہ حرکت مستدیرہ کرتا ہے، قابل ہے حرکت مستدیرہ کا۔ دوسری بات اس فصل میں یہ سمجھانا ہے کہ جب وہ حرکت مستدیرہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مبدأ میل مستدیر اس کے اندر ہوگا، اس کی طبعیت میں مبدأ میل مستدیر ہوگا۔ مبدأ میل مستدیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی حرکت مستدیرہ کرنے کی کوئی نہ کوئی علت اس کے اندر، اسی کی طبیعت کے اندر موجود ہوگی۔ مبدا کا مطلب علت، میل کا مطلب، میل مستدیر کا مطلب مستدیر کا میل۔ میل کا معنی ہوتا ہے بچوں جسم کے اندر ایک وہ حالت جو حرکت کرنے کا تقاضا کرے۔ جیسے پیارے بچوں، ہم اپنے ہاتھ پر کوئی چیز رکھتے ہیں، مثلا ہمارے سامنے کتاب ہے، ہم اسی کتاب کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھ دیں تو آپ اپنے ہاتھ کے اندر ایک وزن سا محسوس کر رہے ہوں گے، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اگر یہ کتاب کو میں ہاتھ ہٹا لوں تو یہ فوراً نیچے جانا چاہے گی، لگتا ہوگا نا؟ تو وہ جو وزن سا محسوس ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کتاب نیچے جانا چاہ رہی ہے، تو نیچے جانا چاہ رہی ہے، یہ تقاضا نیچے جانے کا، یہ جو تقاضا ہو رہا ہے یہ تقاضا اسی میل کی بنا پر ہو رہا ہے۔ تو میل کسی بھی چیز کے اندر وہ حالت ہے جو تقاضا کرتی ہے حرکت کرنے کا، اس کا نام میل ہے۔ اب اگر گول حرکت کرنے کا تقاضا کرے تو میل مستدیر ہو جائے گا وہ، اور اگر سیدھی سیدھی حرکت کرنے کا تقاضا کرے تو وہ مبدأ میل مستقیم ہو جائے گا۔ اور چونکہ فلک کے اندر گول حرکت ہوتی ہے، حرکت مستدیرہ کرتا ہے فلک، اس لیے اس کے اندر مبدأ میل مستدیر ہوگا۔ تو مبدأ میل مستدیر سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہ 2 باتیں اس فصل میں بیان کریں گے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فلک کی طبیعت میں جب مبدأ میل مستدیر ہوگا تو مبدأ میل مستقیم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مبدأ میل مستقیم
سیدھی سیدھی حرکت کرے گا اس کا اثر کیا ہے؟ حرکت مستقیمہ. اور مبدأ میل مستدیر گول حرکت کرے گا تو اس کی حرکت مستدیرہ ہے. اب اگر ایک ہی جسم کے اندر، فلک کے اندر مبدأ میل مستدیر ہو اور پھر مبدأ میل مستقیم بھی ہو تو دو مبدأ الگ الگ ہو گئے تو دونوں کا اثر الگ الگ ہوگا، اور جسم واحد کے اندر دو متنافی اثروں کا اجتماع محال ہے. اس لیے فلک کے اندر مبدأ میل مستقیم نہیں ہو سکتا. ان تین باتوں کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب نے یہ فصل بنائی ہے، فصل پیش کی ہے. تو پہلی کیا بات تھی بچوں؟ پہلی بات تھی کہ فلک حرکت مستدیرہ کا قابل ہے. کیسے قابل ہے؟ کیوں قابل ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو صاحب کتاب بیان کرتے ہیں. چلیے کتاب کی عبارت سے اس کو سمجھتے ہیں. فصل فی ان الفلک قابل للحرکت المستدیرہ. یہ فصل ہے اس سلسلے میں کہ فلک حرکت مستدیرہ کو قبول کرتا ہے، قبول کرنے والا ہے. کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے لأن کل جزء من اجزائه المفروضہ فیہ لا یختص بما یقتضی حصول وضع معین ومحاذات معینہ لتساوی الاجزاء فی الطبیعیت. فرماتے ہیں دلیل کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ فلک کے اندر، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ فلک کے اندر کوئی جز نہیں ہے، فلک بسیط ہے، متصل واحد ہے. ہاں اس کے اندر اجزاء فرض کیے جائیں تو وہ اجزاء مفروضہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اجزاء مفروضہ. تو فلک تو اپنے حقیقت کے اعتبار سے متصل واحد ہے، وہ بسیط ہے، اس کے اندر بالفعل کوئی جز نہیں ہے. لیکن اجزاء فرض تو کیے جا سکتے ہیں. تو اب اگر اجزاء ہم فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو فلک کے اجزاء مفروضہ میں سے ہر جز کی طبیعیت بچوں ایک ہے. کیونکہ سارے اجزاء، کیونکہ فلک اس سے پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مختلفت الطباع اجسام سے مرکب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو بھی اجزاء آپ فرض کریں گے ہر ایک جز کی طبیعیت ایک ہی ہے. تو ہر ایک جز کی طبیعیت ایک ہے. اگر ہر جز کی طبیعیت الگ ہوتی نا، تب تو ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ والا جز اپنی طبیعیت کی بنا پر کسی خاص جگہ کو طلب کرے، دوسرا والا جز اپنی طبیعت کی بنا پر کسی دوسری جگہ کو طلب کرے، تیسرا جز اپنی طبیعت کی بنا پر کسی تیسری جگہ کو طلب کرے، کسی خاص مخصوص محاذات اور جہت کو طلب کرے. الگ الگ طبیعتیں ہوتی تو یہ ممکن تھا. لیکن فلک کے اجزاء کی طبیعتیں الگ نہیں ہیں، سارے اجزاء کی طبیعت ایک ہی ہے. کیونکہ وہ سارے اجزاء کوئی الگ الگ نہیں ہے، ایک دوسرے سے متباین نہیں ہے، بلکہ وہ تو اجزاء مفروضہ ہیں. ورنہ تو جسم متصل واحد ہے، پورے فلک کی طبیعت ایک ہے. تو سارے اجزاء کی طبیعت ایک ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی جز ایک الگ اور اپنی خاص وضع اور خاص محاذات اور مقابلے کو طلب نہیں کرے گا، بلکہ سب کا تقاضا یکساں ہوگا. جب سب کا تقاضا یکساں ہوگا تو سب حرکت اگر کریں گے بھی، تو حرکت جب کریں گے تو وہ اس طرح سے کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ رہیں گے اپنے مکان ہی میں. کیا رہیں گے تو اپنے مکان ہی میں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کی اجزاء کی نسبت تھوڑی بدل سکتی ہے. جب اپنی جگہ سے زائل ہوں گے نا اجزاء، تو رہیں گے تو اپنے مکان ہی میں، کیونکہ وہ حرکت مستقیمہ تو کریں گے نہیں کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائے. تو بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جب وہ اپنی وضع سے زائل ہوں گے، یہ ممکن ہوگا کہ کوئی بھی جز اپنی وضع سے جب زائل ہو تو اب ایسی صورت میں وہ دوسری وضع میں پہنچ جائے، رہے گا اپنے مکان ہی میں. مثال کے طور پر بچوں، آپ کوئی بھی پھرکی کو دیکھیں یا کمہار جس پٹلے پر رکھ کر
ہانڈی یا کوئی دوسری چیزیں بناتا ہے جو اس کا چکر گھومتا رہتا ہے، وہ چکر دیکھیے کیا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں جاتا، چکر گھومتا رہتا ہے لیکن رہتا وہیں ہے۔ تو ایک جگہ سے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کا مکان جو بھی اس کے لیے جس میں حاوی ہے فضا سے، وہی وہ اپنے مکان ہی میں رہتا ہے، کہیں جاتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے اجزائے مفروضہ، آپ اس پارٹ کے اندر، کمہار کے اس پارٹ میں اجزاء فرض کر لیجئے، مثلا 100 اجزاء ہیں، تو اب آپ نے رکے ہوئے پارٹ پہ جب اجزاء آپ نے فرض کیے تو کسی ہر ایک جز کے لیے مطلب ایک خاص وضع ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہاں پر کیونکہ ہر ایک جز کے لیے خاص وضع تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ سارے اجزاء کی تبعیت ایک ہے، تو سارے اجزاء کے لیے ہر ایک جو بھی وضع ہوگی وہ ایک ہی ہوگی۔ لہذا اب وہ پارٹ اب پھر حرکت کرے تو اپنے مکان سے تو زائل نہیں ہوتا ہے، سارے اجزاء رہتے اپنے مکان ہی کے اندر ہیں، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے محاذات کہ ایک جز کے مقابلے میں مکان کا جو جز تھا تو وہ تقابل ختم، وہ مقابلہ ختم ہو گیا۔ مثلا کہ اگر ایک پہلے والے جز کے مقابلے میں مکان کا جز اول تھا، تو جب وہ پہلے والا جز اپنی وضع سے زائل ہوا تو اب وہ آگے دوسرے پہلا والا جز، پارٹ کا پہلا جز، وہ مکان کے دوسرے جز کے مقابلے میں پہنچ گیا، پھر اور حرکت کی تو وہی اب مکان کے تیسرے جز کے مقابلے میں پہنچ گیا۔ تو محاذات یہ بدلتی رہتی ہیں، کیا رہتی ہیں؟ اور جہاں پر صرف محاذات بدلیں، یہ مقابلے بدلیں اور مکان نہ بدلے تو وہ حرکت مستدیرہ ہوگی، حرکت مستقیمہ نہیں ہوگی۔ اور فلک بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کے اجزائے مفروضہ کی سب کی تبعیت ایک ہے، اس لیے وہ ہر ایک وضع معین اور محاذات معین کا تلاش نہیں کریں گے، مقتضی نہیں ہوں گے، تو بس خالی اتنا ہوگا کہ وہ اپنی وضع سے زائل ہو جائے گا اور دوسرے مکان کے جز کے دوسرے جز کے مقابلے میں وہ پہنچ جائے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ فلک حرکت مستدیرہ، کیونکہ ایسا ہوگا تو حرکت علی الاستدارہ ہوگی، تو فلک کے اندر حرکت مستدیرہ موجود ہو جائے گی، تو سمجھ میں آ گیا کہ فلک حرکت مستدیرہ کا قابل ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا کہ لأن كل جزء من اجزائه، کیونکہ فلک کے اجزاء مفروضہ میں سے ہر جز فیہ لا یختص بما یقتضی، فلک کے اندر جو اجزاء فرض کیے جائے ان اجزاء مفروضہ میں سے ہر جز لا یختص بما یقتضی حصول وضع معین، کوئی بھی جز مختص نہیں ہوگا کسی ایسے میل کے ساتھ ما یقتضی حصول وضع معین، جو وضع معین کے حصول کا تقاضا کرے، یا محاذات معینہ یعنی خاص مقابلہ جو ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے مقابلے میں ہے، محاذات معینہ کو طلب کرے، اقتضا کرے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لتساوی الاجزاء فی الطبعیت، کیونکہ فلک کے سارے اجزاء طبعیت میں برابر ہیں۔ فکل جزء یمکن ان یزول عن وضعہ، تو ہر جز کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی وضع سے زائل ہو جائے، اپنی وضع سے زائل ہو جائے، اپنی وضع سے زائل ہوگا۔ وہ متى کان کذالک، جب وضع سے زائل ہوگا، تو جب ایسا ہوگا کان قابلا للحرکت المستدیرہ، تو وہ حرکت مستدیرہ کا قابل ہوگا۔ آگئی بات سمجھ میں بچوں؟ تو پہلا امر ثابت کر دیا کہ فلک حرکت مستدیرہ کا قابل ہے، اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ حرکت مستدیرہ کا قابل ہے فلک، تو اس کے اندر مبدأ میل مستدیر ضرور ہوگا، کیونکہ مبدأ میل مستدیر یعنی وہ حالت جو حرکت علی الاستدارہ کا استدارہ کو چاہتی ہے، اگر وہ حالت ہی جسم کے اندر نہ ہو تو وہ حرکت کیسے کرے گا؟ اور حرکت کا ہونا
بالکل ظاہر ہے، فلک حرکت علی الاستدارہ کو قبول کرتا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو بغیر محرک کے، حرکت دینے والی چیز کے بغیر یہ حرکت معرض وجود میں کیسے آئی؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ فلک کے اندر کوئی نہ کوئی محرک موجود ہے جو کہ اس کو حرکت علی الاستدارہ کراتا ہے، اسی محرک کا نام مبدأ میل مستدیر ہے۔ ویسے ہم میل کی ابھی تعریف کر چکے تھے، آپ سمجھ لینا۔ وہی اب اسی امر کو اب یہاں پر ثابت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَنَقُولُ أَيْضًا، ایک بات ہم یہ بھی کہیں گے، یجب ان یکون فیہ مبدأ میل مستدیر، فلک کے اندر یہ بھی واجب ہے کہ مبدأ میل مستدیر ہو، یتحرک بھی، جس مبدأ میل مستدیر کے سبب وہ فلک متحرک ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ اگر مبدأ میل مستدیر نہیں ہوگا تو پیارے بچوں حرکت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سبب اور ذریعہ تو وہی ہے۔ وَإِلَّا لَمَا كَانَ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ، اگر مبدأ میل مستدیر نہیں ہوگا تو پھر فلک کا حرکت مستدیرہ کا قابل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن تالی کاذب، لیکن فلک کا حرکت مستدیرہ کا قابل نہ ہونا، یہ جو تالی ہے یہ کاذب ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فلک حرکت مستدیرہ کا قابل ہے۔ جب تالی کاذب فالمقدم مثلو، تو مقدم بھی کاذب ہوگا، اور مقدم کیا ہے کہ مبدأ میل مستدیر نہ ہو، تو مبدأ میل مستدیر نہ ہونا یہ بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، تو ثابت ہو جائے گا کہ مبدأ میل مستدیر ہے۔ اب مبدأ میل مستدیر نہ ہونے سے یہ لازم آئے گا کہ حرکت مستدیرہ کا قابل نہ ہو، یہ لازم آئے گا، تو ان دونوں کے درمیان تلازم و ملازمہ یا شرطیہ جسے کہیں، اس کا مطلب کیا، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ بیان الشرطیہ، شرطیہ یعنی ملازمہ دونوں کے درمیان تلازم کا بیان یہ ہے، انہ لو لم یکن فی طبعہ مبدأ میل مستدیر، مبدأ میل مستدیر، اگر فلک کی طبعیت میں مبدأ میل مستدیر نہیں ہوگا تو باہر سے تو بھئی وہ حرکت تو کرتا ہے، حرکت علی الاستدارہ تو کرتا ہے فلک، یہ بات متعین ہے۔ تو اب مبدأ میل مستدیر نہیں ہو تو پھر آپ یہ کہیے کہ باہر سے، خارج سے مبدأ مستدیر کو قبول کرے گا، تو فرماتے نہیں، جب اس کی طبعیت میں نہیں ہوگا تو باہر سے بھی مبدأ میل مستدیر کو وہ قبول نہیں کرے گا۔ جب مبدأ میل مستدیر کو باہر سے بھی قبول نہیں کیا، طبعیت میں بھی میل نہیں ہوا، تو جب میل ہی بالکل نہیں ہے تو حرکت علی الاستدارہ کیسے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ حالانکہ حرکت علی الاستدارہ کا نہ ہونا فلک کے اندر، قابل حرکت استدارہ نہ ہونا، یہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس کی طبیعت میں مبدأ میل مستدیر نہ ہو، لما قبل المیل من خارج، تو وہ باہر سے بھی میل کو قبول نہیں کرے گا۔ جب باہر سے میل کو قبول نہیں کرے گا، فلا یکون فیہ میل اصلا، تو آپ اس کے اندر بالکل بھی میل نہیں ہوگا۔ میل کا معنی اپنے کپڑے والا میل مت سمجھ لینا، میل کا معنی وہی ہے جو ہم نے بتایا تھا، بالکل میل نہیں ہوگا۔ فیمتنع، تو ممتنع ہو جائے گا، یہ تحرک علی الاستدارہ کہ فلک حرکت علی الاستدارہ کرے، یہ ممتنع ہو جائے گا، اور فلک حرکت علی الاستدارہ تو کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مبدأ میل مستدیر ضرور ہوگا۔ اب رہی یہ بات، مبدأ میل مستدیر اگر اس کی طبعیت میں نہیں ہوگا تو باہر سے بھی وہ مبدأ میل کو قبول نہیں کرے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے بچوں اس کی دلیل ہم اگلے سبق میں سنیں گے، آج اپنی گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔